سے نکلے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ان پہ فضل رہا، اللہ کا کرم رہا۔ مدرسوں نے کیا دیا؟ لوگ بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کس نے دیے؟ اعلیٰ حضرت بھی تو مدرسے نے دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجاہد ملت، حافظ ملت، حضور صدر الشریعہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ مدرسے سے ملے ہیں۔ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ذات ہے جس کو رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا ہے، نام حبیب الرحمان ہے، مشہور مجاہد ملت سے ہوئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلو کون حضور مجاہد ملت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مطلب کیا ہے دھام، آپ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے یہاں پہ تعلیم حاصل کیے۔ آپ کے جو پریوار تھا وہ افغانستان سے بنگال آیا، بنگال کے بعد اللہ اکبر کبیرہ آپ کے پریوار کے کچھ لوگ بھدرک آ گئے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ مجاہد ملت کی عمر شریف 6 سال کی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ماموں جان آپ کو کٹک لے گئے، کٹک میں آپ نے 8 سال ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پھر گھر والوں نے کہا ہم تو حبیب الرحمان کو عالم دین بنائیں گے، والدہ کی یہ تمنا تھی میرا بیٹا عالم دین متین بنے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ بھدرک سے یہ پریوار نکل کر کے پھر دھام نگر شریف میں قیام پذیر ہوا، وہیں پہ ہمیشہ کے لیے حضور مجاہد ملت نے دھام نگر شریف اڑیسہ کو چن لیا، وہیں پہ آپ رہنے لگے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پہ حاصل کی، اس کے بعد آپ الہ آباد تشریف لے کر کے آ گئے۔ الہ آباد کے اندر آپ نے جماعت سادسہ تک تقریباً تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ الہ آباد سے نکلے، پھر جامعہ معینیہ اجمیر شریف آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت کی یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی اللہ اکبر صدر الشریعہ وہاں کے ایک مدرس تھے، اللہ اکبر جامعہ معینیہ کے پرنسپل کی حیثیت سے تھے، آپ پڑھایا کرتے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ حضور مجاہد ملت اس وقت میں پہنچے الہ آباد سے جامعہ معینیہ اجمیر معلیٰ کہ جس وقت میں حضور حافظ ملت محدث مراد آباد بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دونوں اللہ اکبر آپس میں ساتھی بھی بن گئے، دونوں کی دستار بندی ہوئی۔ حضور صدر الشریعہ نے دونوں اپنے فرزندوں کو لیا، لینے کے بعد دونوں شاگردوں کو مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پہنچے۔ بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد اللہ اکبر حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی۔ تھوڑا سا تعارف ان کا میں اس طرح کرا دو، کنز الایمان یہ کس نے کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں اعلیٰ حضرت نے کیا، اور گویا یہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے بولو؟ یہ ترجمانی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے قرآن مقدس کا ترجمہ ہوا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ عشق و محبت کے امام ہے سرکار اعلیٰ حضرت، کہیں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، بسک کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تام و توا تمہارے لیے۔ ثواب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ فریدیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے پاس پڑھنے والوں کو صرف عالم نہیں بلکہ عاشق رسول بناتے تھے۔ صرف عالم نہیں، فرماتے تھے عالم بک جاتا ہے عاشق رسول نہیں بکتا۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا امریکہ سے ایک خبر آئی، وہاں کے وزیر نے کہا ہم نے وہابیوں کو خریدا اور ہم نے اپنی بات اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، پھر ہم نے حضور کی ذات میں گستاخیاں کروائیں،
مر کے مٹی میں ملنے والا کہلوایا، دیوار پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے ہم نے کہلوایا، ہم نے ان سے کتابیں چھپوائیں، ہم نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، تو عالم بک گئے عاشق نہیں بکتے۔ جب وہ تو بک چکے ہیں نا نبی کی محبت میں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ قسم خدا کی مولانا کہف الورا صاحب قبلہ فریدی کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد صحیح معنی میں ایسا لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اصل دین کا کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ ہزاروں مریدین ہیں جو ان کے ہاتھ چومے دست بوسی کرے، ان کا آرام سے لگزری زندگی ان کے بچے یہ سب جی سکتے ہیں، انہیں کوئی چندہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، لیکن چاہتے ہیں ایک نبی کا مدرسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ مضبوط ہوگا تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، مدرسہ مضبوط ہوگا تو ہمارے بچے مضبوط ہوں گے، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو عقل سلیم دے۔ جو حضرت کی کاوش ہے اور جو حضرت کی کوشش ہے وہ ایک دن ایسا پائے تکمیل کو پہنچے، جو اس ادارے کو بڑے پیمانے پر لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ آج 2 حافظ نکلے ہیں، کل کو یہاں سے 10 حافظ نکلنے چاہیے، پھر 50 حافظ نکلنے چاہیے، پھر 100 حافظ نکلنے چاہیے۔ ایسا یہ ادارہ چلانا چاہتے ہیں۔ ساتھ دو گے ان کا؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ دیکھو ضرور حافظ ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے۔ قسم خدا کی جسے 2 پیسے ملنے مولانا تطہیر صاحب قبلہ وہ فوراً اسکول کی طرف جا رہا ہے، انگلش میڈیم کی طرف جا رہا۔ مدرسہ اس سے روکتا تو نہیں، دین اس سے روکتا تو نہیں، لیکن دین پہلے ہے یار، مطلب کیا ہے دنیا بعد میں ہے۔ وہ جب دین نہ ہو اور دنیا ہی دنیا ہو تو اس دنیا کا کیا فائدہ؟ دنیا دیکھنی ہے تو لوگوں کے پاس دیکھو اٹیچیاں بھری ہیں یار، جتنے پیسے چاہو تمہیں خرید کے رکھ دیں گے، تمہاری نسلیں خرید لیں گے، دنیا میں مقابلہ نہ کرو گے۔ لیکن جب بات آئے گی دین کی، خریدنے کی بات ہوگی، انگوٹھا چھاپ ہے، آٹو چالک ہے، رکشہ چلاتا ہے، اس کو لوگ خریدیں گے تو وہ کہے گا ہم تمہارے نوٹوں کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، مدرسوں کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ مذہب اسلام ہے، ہزاروں رہزن بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے، ہزاروں لٹیرے بیٹھے ہیں مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، لیکن یہ مذہب مٹتا نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ لوگ مذہب اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن مولانا کہف الورا صاحب قبلہ پیر طریقت اور ان کے شہزادے حضرت مولانا تطہیر صاحب قبلہ اللہ اکبر کبیرہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں، تم ہمیں مٹاؤ گے، تم مٹانے پہ تلے ہو، ہماری بھی ایک تمنا ہے، ہماری بھی ایک خواہش ہے۔ میں نے کہا اے شہزادہ مولانا کہف الورا، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، کیا دینا چاہتے ہو سماج کو، کیا دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر ہمارے بچوں کو۔ کہا ترشول نہیں دینا، تلوار نہیں دینا، بلکہ کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ہم قرآن دینا چاہتے ہیں، ہر بچے کے سینے سے قرآن لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن صرف سینے سے نہیں بلکہ سینے کے اندر قرآن چاہتے ہیں۔ باپ بیٹے پکار کر کے کہہ رہے ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ اور سن لو اپنے زوال کا ریزن بھی سن لو، درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ 2 روپے ملے کیا پھٹ گئے؟ قارون بن گئے، مغرور ہو گئے، انانیت کے شکار ہو گئے، گھمنڈی ہو گئے۔